اور بات چل رہی ہے زکوٰۃ کے بارے میں۔ دیکھیں، زکوٰۃ اسلام کا اتنا اہم فریضہ ہے اور اتنا بڑا فریضہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دنیا سے چلے گئے، ایک طبقہ کہنے لگا میں زکوٰۃ نہیں دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جنگ کرو، ان سے تیاری کرو ان کے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، فرمانے لگے امیر المؤمنین یہ مسلمان ہیں، ان سے جنگ کرنا ہے، یہ مسلمان کلمہ پڑھا ہے، انہی لوگوں نے انکار کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں بھائی، جو بھی اس فریضے کا انکار کرے گا اس سے جنگ کی جائے گی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَلَا نَحْيٍ، یہ تاریخی جملہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعینہ ہی لے کے آئے تھے، جو بھی احکامات، اگر اس کے اندر کمی کوتاہی کی جائے گی تو میں ان کے ساتھ جنگ کروں۔ پھر آپ نے فرمایا زکوٰۃ دینی پڑے گی، یہاں تک کہ فرمایا جو اونٹ کے ساتھ رسی دیتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ رسی بھی دینی پڑے گی۔ وہ نہیں کہتا تھا کہ میں رسی نہیں، رسی بھی دینی پڑے گی اس کو۔ پھر دوسری بات، کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے، نہیں صاحب ہمیں زکوٰۃ تم نہ کہیں کو دینا۔ زکوٰۃ بیت المال میں جمع ہو جاتی تھی، تبھی اس کا زکوٰۃ کا فائدہ ہوتا ہے۔ آج بھی زکوٰۃ سینٹرلائز ہونی چاہیے، ایک جگہ جمع ہو تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تھوڑی تھوڑی بڑھتی ہے تو مسائل حل نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم بیت المال میں نہیں جمع کریں گے، انفرادی طور پر دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کے ساتھ بھی جنگ کریں گے، ان کو بھی چھوڑیں گے نہیں، زکوٰۃ لا کے بیت المال میں جمع کرنی پڑے گی۔ تو زکوٰۃ جو ہے ایک بہت بڑا اہم فریضہ ہے اسلام کا، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ فرض کسی اور مہینے میں ہوتی ہے لیکن رمضان میں ادا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی ہے چونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ عبادتوں کا اجر بڑھا دیتے ہیں، دگنا دگنا کر دیتے ہیں، اور خاص کر کے فرائض کا اجر 70 فرض کے برابر ہوتا ہے اور نوافل کا اجر فرض کے برابر ہوتا ہے۔ تو ایسے میں مسلمان چاہتا ہے کہ میری عبادتوں میں دگنا اجر مجھے ملے، میں خرچ بھی کروں تو ڈبل ملے۔ ایسے میں انسان مزاجن لالچ پسند ہے، جہاں مل رہا ہے وہاں چھوڑے گا نہیں، ملنا چاہیے۔ دنیا میں تو چھوڑتا ہی نہیں، عبادت کے معاملے میں انسان لالچ پسند ہے، تو یہ فطرت ہے انسان کی۔ تو انسان چاہتا ہے کہ بھئی مجھے اجر زیادہ ملے، اس لیے لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، ورنہ تو زکوٰۃ جب فرض ہو جائے تبھی ادا کر دینی چاہیے۔ ایک بڑا طبقہ زکوٰۃ نکالتا ہی نہیں، زکوٰۃ جو ایک بڑا طبقہ نکالتا ہی نہیں۔ دیہات والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا بھائی زکوٰۃ کیسے نکالنا ہے، کیا ہے، کھیتی باڑی والوں کو بہت دور ہوتے ہیں۔ اور شہر والوں میں کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ اندازے سے نکالتے ہیں، کچھ لوگ اندازے سے نکالتے ہیں، کتنا مال ہے اتنا ہے، کچھ لوگ دیتے رہتے ہیں، میں دیا بھائی اندازے سے 30-40 ہزار روپے دے دیا، حساب کر کے دیکھے گا تو وہ 5-10 لاکھ روپے زکوٰۃ ہوتے رہتے، اندازہ دے دیا، نہیں چلتا اندازے میں، چلتا ہے۔ اچھا اندازے سے کہوں کہ فجر کی 4 رکعت آگے پڑھاتا ہوں، فجر کی جو نماز ہے 2 رکعت فرض ہے نا، کتنی رکعت ہے، 2 ہے نا، اندازے سے آگے 4 پڑھ لیا تو ہو جاتی نماز، 2 ایکسٹرا پڑھانا ہوتی نہیں ہوتی۔ فرض میں گنجائش نہیں ہے اندازے کی، زکوٰۃ فرض ہے، اندازہ نہیں چلتا، بیٹھ کے حساب کرنا پڑے گا، کاپی قلم لے کے بیٹھ کے حساب کرنا پڑے گا، بھئی اتنا مال ہے میرے پاس، اتنا پیسہ ہے، اتنی اس کی زکوٰۃ ہو رہی ہے، اتنا مجھے نکالنا ہے۔ تو حساب کر کے دینے والوں کی تعداد مشکل سے 5-10% ہے، اندازے پہ دینے والوں کی تعداد ایک ہے۔ تو زکوٰۃ حساب کر کے دیں، 1-1 روپے کا حساب کریں، حساب کر کے دیں۔ اب آتے ہیں زکوٰۃ فرض ہوتی کس پر ہے، زکوٰۃ جو ہے کس پر فرض ہوتی ہے۔
زکات فرض ہونے کے لیے سب سے پہلے جو ہے مالی کے نصاب ہونا ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر یعنی زکات کا جو نصاب ہے اس کو کوالیفائڈ کرے آدمی تبھی زکات اس پر جو ہے واجب ہوگی. اور دوسرا ہے کہ سال کا گزرنا اس پر ضروری ہے. دو چیزیں ضروری ہیں زکات میں. مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے ایک شعبان کو جاب میں لگ گئے, کمپنی میں جاب لگ گئے, ایک رمضان کو اس کی سیلری آئی 50,000. کتنی سیلری آئی؟ 50,000. اب زکات کا جو نصاب ہے وہ کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ 500. 600 پکڑ لو, کتنی ہوتی ہے؟ 30-36,000. میکسیمم 30 کے اوپر ہونی چاہیے, 30,000 ہونی چاہیے میرے حساب سے. نہیں ہوتی ہے نا. 600 سے حساب پکڑیں گے تو 30,000 کتنا؟ 70 پہ 5,000 چاندی. نہیں کلو کی نہیں بات کر رہا ہوں میں, 52.5 تولہ چاندی کی بات کر رہا ہوں. تو 600 روپے پکڑیں گے تو 30-31,000 روپے ہو جاتی ہے. سم تھنگ جو بھی ہے آپ مارکیٹ کریٹ اس کو نکال لیں. اور 7.5 تولہ سونا جو ہے وہ تو اس کی رقم بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اب کس کا اعتبار کریں گے؟ 7.5 تولہ سونے کا اعتبار کریں گے تو بہت سارے لوگ ایسے ہی بولیں گے ہمارے اوپر زکات کیوں ہوتی. فقہا نے اس میں یہ لکھا ہے غریبوں کے نفع کو دیکھتے ہوئے جو کم نصاب ہے اس کا اعتبار کیا جائے. جو چھوٹا نصاب ہے یعنی 52.5 تولہ چاندی, غریبوں کے نفع کے لیے وہ نصاب کا اعتبار کیا جائے گا, اس کے حساب سے زکات نکالے گا. یعنی 52.5 تولہ چاندی کے بغیر کسی کے پاس سونا چاندی ہے یا اس کی مالیت کا پیسہ ہے تو اس پر جو ہے اس کے اوپر زکات ہوگی. کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے, تھوڑا چاندی ہے, تھوڑا کیش ہے, کون کریں گے کتنا ہو رہا ہے بھائی؟ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر زکات جو ہے واجب ہوگی, زکات نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو 50,000 روپے سیلری آ گئی ان کی فرسٹ رمضان کو. اب پہلا حکم نافذ ہوا, کیا؟ کوالیفائڈ ہو گئے انہوں, یعنی مالدار بن گئے, آ گئے زکات کے اس میں. اب دوسرا شرط کیا ہے؟ سال گزرنا. اگلے سال ایک رمضان جب آئے گا تو اب ان کے پاس دیکھا جائے گا بھی بچا کتنا ہے. ساری چیزیں نکالیں گے, خرچہ یہ وہ دنیا بھر کی چیزیں میں انشاءاللہ دھیرے دھیرے بتاؤں گا کہ جو بھی ہے ساری چیزیں نکالیں گے. نکالنے کے بعد میں اب کتنا بچ رہا ہے, اتنا بچ رہا ہے, اتنا قرضہ ہے, قرضہ مائنس کرو. کون سا قرضہ مائنس ہوگا وہ بھی بتاؤں گا. اتنا مائنس کرنے کے بعد میں دینے والوں کا آنے والوں کا سب لکھ کے حساب کر کے بھیا اتنی زکات ہوتی ہے, 2 لاکھ روپے بچ رہے ہیں, 3 لاکھ بچ رہے ہیں, اس کی زکات نکالیں گے. اصل میں یہ سونے چاندی کا جو نصاب ہے نا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 7.5 تولے سونے کے برابر تھی. کیا تھی؟ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ 7.5 تولہ سونے کے برابر تھی. اس لیے ایکول تھا نصاب ہی. آج ایسا نہیں ہے. آدھے تولہ سونا میں بھی آپ کا آ جائے گا 52.5 تولہ چاندی, 7.5 تو دور چلے گی. تو غریبوں کا جس میں نفع ہے, جو کم نصاب ہے, اس کا جو ہے اعتبار کیا جائے گا. اب بات کرتے ہیں سب سے پہلی چیز عورت پر زکات کے بارے میں, پھر میں مرد پر آتا ہوں. عورت پر زکات فرض. دیکھیں ایک لڑکی کا نکاح ہوا مئی میں. کون سے مہینے میں؟ مئی کے مہینے میں نکاح ہوا. مثال کے طور پر اس کے پاس سونا یا 2 تولہ 3 تولہ چاندی, جو بھی اس کو دیا گیا سونا چاندی. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, اگر صرف سونا ہے, چاندی کچھ بھی نہیں ہے, پیسہ کچھ بھی نہیں ہے, 7.5 تولہ تک زکات نہیں ہوگی. صرف چاندی ہے 51 51.5 تولہ 52 تولے تک زکات نہیں ہوگی. اگر دونوں مل گئے نصاب, کچھ چاندی آ گئی, کچھ سونا آ گیا, کچھ پیسے آ گئے, اب تینوں کو ملائیں گے, جو چھوٹا نصاب ہے اس کا اعتبار کریں گے. سمجھ میں آیا؟ عموماً عورتوں کے پاس چاندی ہوتی ہی ہوتی, کم سے کم آخری درجے میں انگوٹھی تو رکھے ہی رہتے ہیں لوگ. کچھ نہ کچھ تو رہتا ہی, یا تو کیش پیسہ رہتا ہے, کچھ نہ کچھ رہتا ہی ہے. تو ملا کا جو ہے جو چھوٹا نصاب ہوگا یعنی چاندی کا نصاب, اس کا اعتبار کریں. اب میں نکاح ہوا, اب زکات کب فرض ہوگی؟ کوالیفائڈ تو کر لی بھائی,
مالک کے نصاب ہو گئے، مالدار ہو گئی، اب اگلے سال جب میں آئے گا تو تب اس پر کیا ہوگی؟ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ہاں اللہ کہ وہ رمضان میں دے رہی وہ الگ بات ہے، رمضان میں دے رہی ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن زکوٰۃ کس اعتبار سے اس پر فرض ہوگی؟ سال گزرنے کے بعد میں۔ اچھا جو زیور لے کے آئی ہے، کون سے زیور پہ زکوٰۃ نکالے گی عورت؟ جو زیور اس کا ہے، اس کے ماں باپ نے دیا، اس میں تو زکوٰۃ نکالنا ہی نکالنا ہے۔ اچھا جو زیور شوہر نے دیا ہے، سسرال والوں کی طرف سے ملا ہے اس کو، تو بات کر لیں اپنے شوہر سے، اس کے مالک میں ہوں یا آپ ہیں، اس زیور کے مالک میں ہوں یا آپ ہیں۔ اگر شوہر کہتا ہے نہیں مالک میرے رہتے آپ استعمال کرو، تو پھر آپ بری ہیں، عورت کو اس کی زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں، شوہر اس کی زکوٰۃ نکالے۔ نہیں اگر شوہر کہہ رہا ہے نہیں کہ نہیں میں نے اس کو آپ کا مالک بنا دیا ہے، آپ کو دے دیا، آپ جیسا چاہے اسے استعمال کر سکتی ہیں، پھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، مارکیٹ میں جائیں بیچیں، اگر پیسہ نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ نکالیں، پیسہ ہے تو ٹھیک ہے شوہر کے پاس سے لے کے زکوٰۃ دے دیں، نہیں ہے پیسہ تو اٹھا کے بیچ دیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، پھر زکوٰۃ ادا کریں۔ لیکن یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے مالک بنایا نہیں جاتا عورت کو، نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ سونے کی زکوٰۃ بہت کم عورتیں نکالتی، ایک تو نکالتی ہی بہت کم ہے، اور دوسرا ہے کہ مسئلہ یہ معلوم نہیں ہوتا ہے تو پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے زکوٰۃ نکالنے میں۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ دوسری چیز ایک تو یہ ہے اتنا سونا چاندی آ گیا تو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ بچیوں کا زیور بناتی ہیں، بناتے ہیں بچیوں کا زیور، پہلے سے پلاننگ رہتی ہے زیور بنانے کی بچیوں کی۔ اگر بچی نابالغ ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے زیور میں جو بھی زیور ہے اس کا کان کے جو بھی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر بچی بالغ ہے، اس کا زیور ماں باپ نے بنایا ہے تو ضروری ہے کہ وہ بچی اپنی زکوٰۃ نکالے یا والدین اس کی زکوٰۃ نکالے۔ والدین کو بولنا پڑے گا بیٹا تیری زکوٰۃ ہے، یا والدین کو نکالنی پڑے گی۔ بالغ مسلمان ہے، بالغ ہے اور مالک نصاب ہے تو سمجھیے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، لیکن شرط وہی ہے جو سال گزرنے کی۔ مثال کے طور پر کان میں کے ہم نے اپنی بچی کے بنائے، سمجھیے 14 سال بچی کی میری عمر ہے، میں نے کان کے بنائے اور بھی کچھ ہار وار بنائے، کون سے مہینے میں بنائے؟ اپریل میں بنائے، مئی میں بنائے، اگلے سال مئی میں اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اکثر لوگ جو ہے عورتیں اپنی زکوٰۃ تو نکالتی ہیں لیکن بچیوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتی، اپنی زکوٰۃ تو ماشاءاللہ نکال لیتے لیکن خیال ہی نہیں جاتا کہ بچی بڑی ہوئی اس کی بھی زکوٰۃ نکالیے، حالانکہ پلاننگ پہلے سے رہتی، جب بچی 5 سال 6 سال کی رہتی تب سے زیور بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ شوہر ہے تو شوہر سے بات کریں اپنے شوہر سے کہ بھئی مجھے زکوٰۃ نکالنا ہے، اب رقم دے دے، نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو عورت کو سونا بیچ کر زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتی عورت، نہیں ہم پیسے کہاں سے لائیں، کیا کریں، ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کیسے نکالیں، یہ سب بہانے ہیں، زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اچھا سمجھو بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اچانک کچھ حادثہ، اللہ نہ کرے، سب عافیت کے ساتھ رہیں، خوش رہیں، کسی کے ساتھ ایسا حادثہ نہ ہو، خدا نہ خاصا حادثہ ہو گیا، پیسے نہیں ہیں تو کیا سونا نہیں بیچتے ہیں؟ نہیں مراد مال تک نہیں لگتے، چھوڑو سونا رکھ کر نہیں کرتے، ایسا بولتے ہیں، پہلا اٹھا کے دیتے ہیں یار سونا لے لو، بیچو بعد میں لے لیں گے، بچے سے بڑا تو سونا نہیں ہے۔ شوہر خدا نہ خاصہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا، کچھ نہ کچھ مصیبت میں مبتلا ہو گیا تو عورت کیا کہتی ہے؟ نہیں جی لے لو، سونا لو، بیچو، بعد میں دیکھ لیں گے، اللہ طاقت دیا تو لے لیں گے۔ ایسے ہی جب دنیا کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ پیسہ خرچ کریں، سونا بیچ دیں، تو اللہ کے لیے بھی کبھی بیچ دیں، پیسہ نہیں ہے تو اللہ کے لیے تھوڑا اٹھا کے بیچ دیں، اس میں سے تھوڑا اٹھا کے بیچ دیں گے اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، دیکھیں ہمارا مردوں کا مزاج کیا ہے، دے سونا دینا منع نہیں، خوب پینا ہے اپنی بیویوں، سونا چاندی جو دینا ہے دے، اس میں ان کی محبت جڑی ہوئی اور کرنا بھی چاہیے، ہر مرد کو اپنی بیوی سے محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے، دینا بھی چاہیے، لیکن اس کی زکوٰۃ کی بھی فکر کرے، نہیں کریں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، دیکھیں
آپ کی بیوی بیٹھی ہے, دونوں مل کے بیٹھ کے بات کریں, اچانک اوپر سے آ کے سانپ گر گیا تو بچھو گر گیا, کیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی اس کو ہٹاتے کہ نہیں ہٹاتے؟ ہٹاتے ہیں, اس کو مارتے ہیں, بھگاتے ہیں کہ بیوی کو نقصان نہ پہنچے, بچوں کو نقصان نہ پہنچے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو دنیا کے بچھو ہیں, اگر اس کی زکات نہیں نکالیں گی اس سونے اور چاندی کی تو قیامت میں یہ سونا چاندی بچھو اور رزے بن جائیں گے. دنیا کا بچھو اور سانپ وقتی طور پر ڈھستا ہے, مر جائیں گے, زندگی ختم ہو جائے, ٹھیک ہے چلو بھائی 50 سال 60 سال مر گئے, لیکن یہ زکات نہیں نکالنے کا جو وبال ہوگا وہ آخرت میں بڑا سخت وبال ہوگا. جو کل بھی میں نے اس کے بارے میں وعید سمجھائی, کتنی سخت وعید ہے زکات نہ نکالنے کے بارے میں. یہ لمبا چلنے والا ہے, برداشت ہی نہیں کر پائیں گے. اس کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے دنیا کا بچھو گرنے سے ان کے تکلیف آنے پر ہم فکر مند ہو جاتے ہیں اور ان کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے ہی آخرت میں جہنم سے عذاب سے بچانے کی بھی ہر مرد کو ان کی فکر کرنی چاہیے کہ کیسے بھی اپنی بیویاں جو ہے, اپنی بیویاں اور اپنی بچیاں اس عذاب سے بچ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحبہ ہے, ایک عورت آئی, ہاتھ میں کنگن تھے, سونے کے کنگن تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی زکات نکالتی ہو, اگر تم ان کی زکات نہیں نکالتی تو خدا کی قسم یہ کنگن آنکھ کے کنگن بن جائیں گے قیامت میں, جہنم میں یہ کنگن آنکھ کے کنگن بنا دیے جائیں گے. برداشت کر پائیں گے یار؟ ماچس نہیں برداشت, ایک ماچس کی جو گاڑی ہے چھوٹی سی, اس کی آگ برداشت نہیں کر سکتے, آگ کے کنگن کیسا برداشت کر پائیں؟ اصل میں کیا ہے, جب اللہ کی طرف سے توفیق الہی جب چھین لی جاتی ہے تو بندہ اللہ کے حکم میں کوتاہی کرنا شروع کر دیتا ہے. پیسہ ہے, زکات نہیں دے رہا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ قبول ہی نہیں کرنا چاہ رہے, توفیق الہی ختم ہو رہی. پیسہ اللہ نے دیا ہے, اللہ کی امانت ہے, اس کے باوجود بھی بندہ کنجوسی کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ توفیق سے چھین لی گئی, اللہ ناراض ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زکات نکالیں اپنی بیویوں کا اور اپنے بچوں کا. بعض لوگ ہیلا بناتے ہیں, بہانہ بناتے ہیں. کیا بہانہ بناتے ہیں بعض لوگ؟ زیور لیتے ہیں اپنے لیے اور بولتے ہیں بچوں کے لیے. کیا کرتے ہیں؟ بچوں کے لیے. یہ غلط طریقہ ہے, نہیں کرنا چاہیے. یعنی زکات سے بچنے کے لیے نہیں جی میں بچوں کو دی تھی, گفٹ کرے تھی. اگر نیت دل میں چھوڑی کی ہے بھائی زکات سے بچنے کے لیے آپ زیور جو ہے ریفر کر رہے ہیں بچے کی طرف, نابالغ بچے کو دے دیتے ہیں 2 تولے 5 تولے, نہیں میں بچے کے نام پر رکھ دیں, زکات ہمارے اوپر نہیں ہونا ہو. تو اگر ایسی نیت سے اگر تم نے سونا بنایا ہے تو یہ چوری ہے اللہ کے ساتھ میں. اللہ دلوں کو بہتر جانتا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ یہ عورتوں کی زکات کے بارے میں باتیں تھی, عورت کی زکات کے بارے میں. اب آتے ہیں مرد پر زکات کے بارے میں. مرد پر بھی زکات, مرد کے اوپر جو زکات واجب ہوتی ہے کب واجب ہوتی ہے؟ جب مرد کے پاس بھی یہی نصاب ہو, 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا کیش. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس کیا ہے 30,000 32,000 پورا قرضہ ختم ہونے کے بعد, جب وہ کوئی ایک آدمی بزنس مین ہے, ایک آدمی میں بات کروں کاروبار آدمی کی بات لیتے ہیں, چلیے کاروباری سے سٹارٹ کرتے ہیں, پھر جاب والے پہ آتے ہیں, پھر کھیتی باڑی والے پہ آتے ہیں, پھر پراپرٹی والے پہ آتے ہیں. ایک آدمی بزنس مین ہے, کاروبار کرتا ہے, اس کے پاس پیسہ ہے. مثال طور پر آج میں نے کاروبار شروع کیا, سمجھیے 1 مہینے کے بعد میرے پاس پیسہ آیا. کتنا پیسہ آیا؟ میں بزنس میں لگایا, میرا پروفٹ ہوا, مجھے 50,000 بچ گئے میرے پاس میں. کتنے بچ گئے؟ 50,000. یعنی خرچہ وغیرہ نکال کے 50,000 میرے پاس آ گئے. تو اب میں کوالیفائی کر گیا, میں ہو گیا زکات کے نصاب میں داخل ہوا, مالدار بن گیا میں. ٹھیک ہے, مالدار بن گیا. اب یہاں سے دیکھیں گے جب مالدار بنا ہی, اب سال گزرے گا, پورا سال گزرے گا. آخر میں جیسے مئی میں مالدار ہوا ہے تو اگلے میں دیکھیں گے بیچ کا چھوڑ دیں گے. اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے بزنس میں, کبھی قرضہ آئے گا, کبھی نقصان آئے گا, کبھی نفع آئے گا, اپ ڈاؤن ہوتے رہیں گے. آخر میں جب آئے گا مئی میں, تب دیکھے گا کہ پیسہ بچا کتنا, بچا کتنا.
اگر سب خرچہ نکال کے، قرضہ پورا نکال کے، سب کچھ نکال کے اپنے پاس بچ رہا ہے کتنا، 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ اتنا بچ رہا ہے تو اتنی کی زکات نکالے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک اور سب کا حساب کرے گا. بزنس میں لگایا ہے مال، کچے مال کا حساب کرے گا. مشینوں پر زکات نہیں ہوتی، فیکٹریوں پر زکات نہیں، مشینوں کے آمدنی پر زکات ہوتی. مثال کے طور پر ایک آدمی نے کار خریدے، تو 10 لاکھ کے 2 کار خریدے، 20 لاکھ ہو گئے. کار پہ زکات نہیں ہے، کار کی انکم پہ زکات ہے. کیونکہ کار کی جو ویلو ہے ہر دن ڈاؤن ہو رہی ہے. ارے بھائی کم ہوتی کہ نہیں؟ جتنی چلائیں گے اتنی ویلو کم ہوتی جائے گی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کی آمدنی انکم پر زکات ہوگی. سال بھر دیکھیں گے بچا کتنا ہے آپ کے پاس، خرچہ نکالنے کے بعد بچا ہے 2 لاکھ روپے، اب 2 لاکھ کی زکات نکالیں گے. تو مشینوں پر زکات نہیں ہے. اسی علماء نے ایک اصول لکھا ہے، جس کی ویلو کم ہوتی جاتی ہے اس پر کبھی زکات ہوتی نہیں ہے، اس پر کبھی زکات ہوتی نہیں ہے. تو حساب کریں گے مال ہے اپنے پاس کتنا مال رکھا ہو. یا ایک دوسری صورت میں بتا رہا ہوں، ایک آدمی کار کا لین دین کرتا ہے، کرائے کی بات نہیں ہے، کار کا لین دین کرتا ہے. جیسے مثال طور پر کار لینا بیچنا کرتا ہے. 4 کار کھڑی ہے، اب یہ کرائے پہ نہیں ہے، اب یہ بیچنے کے لیے. پوری کار کی قیمت کی زکات نکالے. 4 کار ہے، مثال طور پر ایک کار کی قیمت 4 لاکھ روپے ہے، تو 5 کار کی کتنے ہیں؟ 20 لاکھ. 20 لاکھ روپے اس کے ہیں، اس کی زکات نکالے. قرضہ کتنا ہے دیکھے گا، بھائی 10 لاکھ قرضہ ہے میرا، 10 مائنس کرے گا، 10 کی زکات نکالے گا. قرضہ کتنا ہے اتنا مائنس کرے گا. بہت سارے لوگ دیکھیں گھروں کا ڈپازٹ دیتے ہیں، دکانوں کا ڈپازٹ دیتے ہیں، اس کی زکات ہی نہیں نکال. کون نکالے گا وہ ڈپازٹ؟ مالک مکان، مالک دکان نہیں نکالے گا. جو دکان میں کرائے سے رہنے والا ہے وہ نکالے گا زکات. مثال طور پر میری دکان ہے، میں نے ایڈوانس دیا ہے 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے ایڈوانس دیا ایک بندے کو، جو مالک ہے اس کو دیا ہے. اب یہ زکات وہ مالک نہیں نکالے گا دکان کا، میں نکالوں گا زکات جو کرائے پہ رہنے والا. کیونکہ وہ مال کا مالک میں وہ نہیں ہے، وہ تو قرضدار ہے، وہ خرچ کر لے گا تو مجھے دینا ہے، وہ مائنس کر لے گا. لیکن زکات نکالنا کس کو ہے؟ مجھے نکالنا ہے. زکات کس کو نکالنا پڑے گا؟ ایڈوانس جو ہے گھروں کا، اب جو گھر کا رہنے والا ہے ایڈوانس دیا، سب کو جمع کرے گا، پورا ایک ایک چیز کا حساب کریں گے. اس کے بعد قرضہ مائنس کریں گے، بچا کتنا ہے اس پر جو ہے زکات نکالی جائے گی. کون سا قرضہ مائنس ہوگا میں انشاءاللہ اس کو کل بتاؤں گا. بہت سارے قرضے ایسے ہیں جو لمبا چلنے والے ہیں. مثال تو کچھ قرضے 10 سال ہیں، 15 سال ہیں، ہاؤس لون ہوتا 15-20 سال چلتے رہتا ہے، اور کمپنیوں کے لون رہتے ہیں. تو کون سا قرضہ مائنس ہوگا؟ جو قسط وار قرضہ ہے وہ کیسے مائنس ہوگا اس کی ہم لوگ بات کریں گے کل اس کو. تو یہ سمجھ میں آیا؟ اچھا، تو یہ کاروبار کا ہو گیا. اب کسان پر زکات، اچھا 2.5% زکات ہوگی. کتنی ہوگی؟ 2.5%. کتنے؟ 2.5%. 100 روپے ہے تو آپ کو 2.5 روپے نکالنی پڑے گی. یہ تاجر کے لیے، کس کے لیے؟ تجارت کرنے والے. کسان پر جو ہے 5% زکات فرض ہوگی اگر اس نے پانی خرید کر کھیتی کو سینچا ہے. کھیتی ہے ایک آدمی کی، پانی ملا نہیں بارش کا، بازو والے کے کنویں سے لیا یا بور کا پانی بھرا بل بھر کے، تو 5% نکالے گا. یعنی 100 کلو میں سے 5 کلو، 100 کلو میں سے 5 کلو. اور اگر پانی بارش کا اس کو ملا ہے، کس کا پانی؟ بارش کے پانی سے کھیتی سیرا ہوئی ہے، تو 100 کلو میں سے 10 کلو نکالے گا. 100 کلو اگر جاری نکلی ہے تو 10 کلو جاری نکالے گا. سمجھ میں آیا؟ 10% اور 5%. اب آتے ہیں 20% پہ. اچانک لیٹری لگ گئی، سمجھو آپ کا کھیت ہے یا گھر ہے، سونے کا ہنڈا نکل گیا آپ کو اچانک. اب اس میں سال بھی گزرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو 20% نکالنا پڑے گا. اس میں سے کتنا نکالنا پڑے گا؟ 20%. کھیت ہے آپ کا یا گھر ہے، کچھ بھی ہے، اچانک یا پراپرٹی ایسی ہے جس کی امید نہیں تھی، اچانک سرپرائزنگ گفٹ مل گیا آپ کو. سمجھیے بڑا گفٹ مل گیا آپ کو، امید ہی نہیں تھی پیسے آنے کے، 20 لاکھ 25 لاکھ اچانک آپ کے ہاتھ میں لگ گئے. علماء یہ کہتے ہیں کہ اب اس کی 20% زکات نکالے گا. کتنی نکالے گا؟ 20%. 2.5% نہیں 20% نکالے گا. تو سمجھ میں آیا؟ 2.5%، 5%، 10%، 20%. 20 کا آدھا 10، 10 کا آدھا 5، 5 کا آدھا 2.5.
प्लॉट पर ज़कात, ये दो बातें करके खत्म करेंगे, कल फिर दूसरा ले लेंगे, इसमें टाइम पास बहुत हो जाएगा। प्लॉट पर ज़कात, प्लॉट पर कोई आदमी रियल एस्टेट का काम करता है, प्लॉट जो है खरीदना लेना देना करता है, जो मार्केट की वैल्यू रहेगी उसका जाती मकान छोड़ के रहने के लिए नहीं है, उसकी वैल्यू निकालेगा, पूरी ज़कात निकालेगा जितनी भी मार्केट की वैल्यू है। एक आदमी ने एक जगह लिया रहने के लिए और एक जगह ली, समझिए मैं ये बेच के घर बनाऊंगा, अब इसमें ज़कात होगी कि नहीं? उलमा कहते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं सब इसकी ज़कात निकालेगा, बाज़ कहते हैं कि नहीं ये भी जरूरत में शामिल है क्योंकि इस पास खुद का घर ही नहीं है तो ये बेच के घर बनाना चाहता है, तो बाज़ लोगों की राय ये है कि भाई इस पर इस प्लॉट की ज़कात नहीं होगी, इसके अलावा दूसरा तीसरा चौथा है तो फिर ज़कात निकालेगा उसकी। समझ में? जॉब वाला, एक आदमी जॉब करता है, मिसाल के तौर पर समझिए जॉब करता है, पीएफ होता है, उसके अंडर में नहीं होता है, प्राइवेट फंड जो है कट होते रहता है, उसके अंडर में नहीं रहता ही, तो ये इस पर ज़कात नहीं है। उलमा ने लिखा है कि प्राइवेट फंड पर जो है इस पर ज़कात नहीं होती, लेकिन इंश्योरेंस में लगाया है पैसा, बहुत सारे लोग इंश्योरेंस में लगाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में लगाते हैं कि भाई मैं 18 साल ये फला फला हो जाएगा, उस पर ज़कात निकालनी पड़ेगी क्योंकि कम से कम जो आपने पैसा लगाया वो तो मिलना ही मिलना है आपको। इसी तरह शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में पैसा बहुत सी शेयर मार्केट बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है तस्वीर ही नहीं कर सकते, तो पैसा लगा लेते हैं उसमें, लाखों का पैसा लोग इन्वेस्टमेंट किए उसमें, तो जो उसकी रकम है उसमें प्रेजेंट में उसकी ज़कात वो निकालेगा शेयर मार्केट में। और तो जॉब वाले के पास जो पैसा बचता है आखिर में जैसा वो भी अपनी ज़कात निकालेगा, पूरा खर्चा वगैरह निकाल के। तो जॉब वाला हो गया, प्रॉपर्टी वाला हो गया, और कौन बाकी रहा? किसान हो गया, बिजनेसमैन हो गया, किसान हो गया, जॉब वाला हो गया, और प्रॉपर्टी वाला हो गया, औरत हो गए, एक चार लोग हैं, और रहा तो नहीं ना। तो ये चार लोगों की हमने जिस जिसको कर्जा दे रखा है वो कर्जा माइनस करें, लेकिन कर्जा हमारा जहां आने का है, मिसाल तौर फला को 2 लाख हमने दिए, अगर उसके आने की उम्मीद है तो ठीक है ज़कात निकालें, नहीं बाबा उन्हें देने वाला नहीं, खत्म मर जाएंगे तो फिर नहीं मिलने वाला, ठीक है एग्जाम रखेंगे। समझो खुदा ना खासा 10 साल के बाद उन्हें दिया, दिल में रहा चलो सब कर्जा देंगे। अब बाज़ उलमा ये कहते हैं कि 10 साल की ज़कात निकालेगा, बाज़ कहते हैं कि नहीं साहब 1 साल की ज़कात निकालेगा। अब उसकी तो कर्ज जिस जिसको भी हमने दिया है वो भी काउंट करेंगे, या जिसका हमने देना है जिस जिसका भी कर्ज वो माइनस करेंगे। अच्छा, ज़कात एक मसला बताकर बात खत्म कर लेंगे। ज़कात जो है बाहर बहुत सारे लोग हमारे कर्जदार रहते हैं, मिसाल तौर पर मैंने फला को कर्जा दिया, बेचारा परेशान है, वो पैसा अदा ही नहीं कर पा रहा, इसलिए कि वो प्रॉब्लम में फंसता चला जा रहा है। कोई आदमी ये नियत नहीं कर सकता, मिसाल तौर पर मेरी समझिए 50,000 ज़कात हो रही है, नहीं ले भाई नहीं मेरे 50,000 देने का है, यही माइनस होंगे, नियत कर ले छोड़ा ये मेरे ज़कात के इस पैसे नहीं चलता है, ये नियत करेंगे तो नहीं चलेगा। एक दूसरी शक्ल उलमा ने ये बयान की है, अगर आपको लगता है ये हकीकत में मजबूर है तो आप एक काम करें, उससे बात करें, देख भाई मैं ज़कात का मेरे पास पैसा है, वो ज़कात का पैसा मैं तुझे दे देता हूँ, तू मुझे जो है वो पैसा लौटा दे, तेरा कर्ज भी खत्म हो जाएगा और वो पैसा भी मुझे मिल जाएगा। मिसाल तौर पर वो आपके देने का 15,000, 20,000, 30,000, 35,000 उसे नहीं दे सकते, यानी इतना पैसा नहीं दे सकते कि वो खुद ज़कात देने वाला बने, मतलब 32,000 अगर आप उसको देंगे ज़कात का, वो खुद मालिक के निसाब बन जाएगा, इतना नहीं दे सकते आप उसको। समझे 15,000, 20,000, 25,000 आपने दिए उसको, आपके 25,000 देने का है, आप 25,000 ले लें, 25,000 मुझे दे दें, ये हीला जो है किया जा सकता है, उन्होंने लिखा है हीला किया जा सकता है। ठीक है भाई, अल्लाह ताला जो है इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह कल हम बात करेंगे ज़कात किसको देना है, ज़कात देना किसको है, इस पर बात करेंगे। अल्लाह ताला जो है मुझे और आपको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह।